ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أيها العبد الصالح بواظب الصلوات الله. بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے انتہائی محترم قبلہ گلفام ہاشمی صاحب بھی تشریف فرما ہے، دور سے تشریف لے کر آئے ہیں، مہمان ہیں، انہیں وقت زیادہ دینا چاہیے. میرا بھی دل ہے گھٹ میں بھی کو نہ پڑھا، میں جو کتاب پڑھا جی اسی پڑھوے سو دو ہاتھ بلند نعرہ حیدری. شعبان میری تمام جوان بزرگوں سے اپیل ہے کہ ماہ شعبان کی یکم سے 30 تک دیکھ لیجئے، یہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم نہیں ہے. اور جائیے پھر محرم الحرام کی یکم سے 30 تک دیکھ لیجئے، وہاں غم ہے خوشی نہیں ہے. تو کون سمجھے عظمت حسین، کون پہچانے حسین. حسین کا تعارف اتنا ہی کرا تو کافی ہے جتنا میں وقت کے دامن میں گنجائش دیکھ رہا ہوں. حسین اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی خوشی ہو اللہ غم نہیں دیتا، جس کا غم ہو اللہ خوشی نہیں دیتا. ایسے عظیم رہنما، ایسی عظیم ہستی کو حسین ابن علی. اب جلدی جلدی مطالب پہنچا. امیر المومنین کی عمر مبارک ظاہراً 48 یا 49 سال ہے. امام حسین کی ظاہراً عمر 21 یا 22 سال ہے. امیر المومنین نے فرمان رسول کے ذیل میں یہ سوچنا شروع کیا، دین کی ترویج رسول نے کی، دین کی بقا حسین سے ہے. ترویج رسول میں رسول کو بھی مددگار کی ضرورت تھی، بقائے دین میں بھی حسین کو مددگار کی ضرورت ہے. ترویج دین میں رسول کا مددگار میں تھا، میرا دل ہے بقائے دین میں حسین کا مددگار مجھ جیسا ہو. مجھ جیسا ہو. جلدی جلدی سماعت فرمائیے. انبیاء نے بھی دعائیں مانگی، اوصیاء نے بھی دعائیں مانگی. زکریا دعا مانگے صبر یحییٰ بنتا ہے، ابراہیم دعا مانگے صبر محمد مصطفیٰ بنتا ہے، علی دعا مانگے صبر عباس بنتا ہے. موسیٰ نے بھی نصیر مانگا، محمد مصطفیٰ نے بھی نصیر مانگا، علی مرتضیٰ نے بھی نصیر مانگا. جو موسیٰ کا نصیر ہو اسے ہارون کہتے ہیں، جو محمد عربی کا نصیر ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. علی جس حسین کے لیے نصیر مانگے اس نصیر کو عباس کہتے ہیں. حضرت عباس معمولی نہیں ہے. جملہ سماعت فرمائیے گا. مقصد عالی، ایسا فرزند جو حسین پہ قربان ہو، لہذا شجاع بھی ہو، وفا بھی ہو. میں یہ چاہتا ہوں لیکن مقصد کو پانے کے لیے اسباب بھی چاہیے
اور بیٹا چاہیے تو سبب ماں ہے. توجہ ہے صاحب؟ بیٹا چاہیے سبب ماں ہے. اور علی ابن ابی طالب نے واضح کر دیا، حضرت عقیل کو بلا کر صلاح مشورہ کر کے کوئی بہادر خاندان تلاش کر. علی بتانا چاہتے ہیں بیٹا با وفا اور با کمال ہو، صرف باپ کافی نہیں. باپ کا کافی ہونا نہیں ہے. باپ علی ہو، ماں فاطمہ ہو، تب بیٹا حسین بنتا ہے. باپ علی ہو، ماں ام البنین ہو، بیٹا عباس بنتا. یہ میسج دے رہا ہوں، جلدی جلدی میسج دے رہا ہوں. میرا جوان ہو علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو، ولایت کے نشے میں گھومنے والا، جب اپنی شادی کر، جب بیٹے کی شادی کر، جب ولایت کے تقاضے پورے کر. ماں اس کو بنانا جس کے دل میں علی کی ملا ہو. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان ولایتیوں پر جو دوسروں پر فتوے لگانے کے لیے تیار ہے. تو علی کا کچھ نہیں لگتا، حیا نہیں آتی. جسے گھر کی زینت بنایا ہے اس کی تو نماز کا طریقہ ہی علی والا نہیں. جو نماز وہ پڑھے جو طریقہ علی نے نہ بتایا ہو وہ ہے مومنہ. اور جو اذانوں میں اشہد ان امیر المومنین کی گواہی دے وہ ہے مقصر. جو تیری اولاد کو دودھ پلائے اس کے دل میں محبت ہو اس کی جس پہ بدون لعنت کرے. تو ولایتی مزاج عالی شان بلند کر کے باتوں کو سنو، اپنے گردوانوں کو کھولو. نفرت ایجاد، ماں با کمال ہو تو بیٹے با کمال ہوتے ہیں. اس لیے تو تاریخ میں لکھ دیا ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین بنتا ہے، ماں میسونہ ہو بیٹا یزید بنتا. وقت ملے یا نہ ملے جملہ کہہ دوں، لکھ لو دل کی تختی کے اوپر جسے مسلمان اٹھائے وہ یزید بنتا ہے، جسے اسلام اٹھائے وہ حسین بنتا. سمجھاؤ لوگوں کو حسین کون، یزید کون. علی نے بتا دیا، ہم جیسے نوجوانوں کو بتا دیا. میں نے عقیل کو بلا کے مشورہ کیا. علی مشوروں کا محتاج نہیں. اس علی کو نہیں پتا جس علی کے ساتھ کوئی ہو اور کہے مولا زمین کالی ہے. علی کے زمین کالی نہیں چمٹیاں ہیں. اور وہ کہے دے پاک ہے وہ ذات جو ان کی تعداد کو جانتی ہے. اور علی کہے یہ نہ کہے، تو کہے پاک ہے وہ ذات جس نے انہیں خلق کیا ہے. اور وہ کہے یا علی اس کا مطلب ہے تعداد کوئی اور بھی جانتا ہے. اور علی مسکرا کر کہے تو تعداد کی بات کرتا ہے، علی تو یہ بھی جانتا ہے ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. جانتے ہیں لیکن میرے خیال میں علی ہمیں بھی جانتے ہیں. آج کے دور کے نوجوان کو بھی جانتے ہیں. لفظ کے ساتھ اپنے ذہنوں کو گندے کرنے والے لوگوں کو بھی جانتے ہیں. پہلی نگاہ میں مجھے پسند آ گئی اور وہ مجھے پسند آ گیا. اگر علی کو مانتے ہو، علی نے عقیل سے مشورہ کر کے یہ تجھے بتا دیا جلد بازی نہ کر، یہ شادی معمولی کام نہیں ہے. کسی اور سے صلاح نہ کر، اس باپ سے تو صلاح کر جس کے ٹکڑوں پہ پلتا رہا ہے. اور جمع ہی نہ اتار اپنی حسن صورت نہیں حسن سیرت دیکھ. رسول نے کہہ دیا تھا اولاد میں ماں کی صفات بھی آتی ہے، ماموں کی عادات بھی آتی ہیں.
علی نے فرمایا تلاش کر او بہادر. حضرت عقیل نے کہا پھر کلابیہ خاندان ٹھیک ہے، وہ تو مشہور ہے کہ وہ نیزوں سے کھیلتے ہیں. حضرت عباس کے ننیال ہوتے ہیں، مشہور ہے جو نیزوں سے. اور یہ جملہ علماء کا باق کمال ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عقیل کی زبان سے جو حضرت فاطمہ کلابیہ کا نام نکلا علی کے انتخاب کے لیے، یہ ان کی مرضی سے نہیں نکلا. زبان عقیل کی تھی، مرضی خدا کی تھی. جاؤ میں جلدی کر رہا ہوں، جاؤ رشتہ لے. حضرت حزام کے دروازے دستک احرام، سرداروں کا بیٹا میرے دروازے. ہمیں بلاتے، اب اس سے خوبصورت ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو کیوں بلاتے؟ ضرورت ہماری تھی. چل کے ہم اچھا کیوں آئے؟ ہم چاہتے ہیں آپ کے خاندان کی ایک لڑکی کی شادی ہمارے خاندان میں ہو جائے. اچھی بات ہے، شرف ہے. بتائیے کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ کہا آپ کی شریف بیٹی. لمن، کس کے لیے؟ اب حضرت عقیل کہنے لگے اس کے لیے جو امیر المومنین ہے، جو قائد الغر محجلین ہے، جو یعصوب الدین ہے، جو زہرا کا شوہر ہے، جو حسنین کا بابا ہے، جو محمد کا داماد ہے. خوشی جھوم گئے. اتنی بڑی سعادت کہ کرم روک روک کے گلہ بھی کرنی ہے. ٹائم کی شارٹ ہے، کیتی وجہ اتیا کرنا پا. ہاں راضیاں. اس سے بہترین خاندان ملے گا؟ کہا اگر تھوڑا وقت دے میں اس سے بھی پوچھ لوں جس کی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے. مجلس تبلیغ، میرے گھر کا فساد ختم ہوگا مجلس حسین سے. اور کب؟ جب مجلس چسکے کے لیے نہ ہو، مجلس ایمان کے اضافے کے لیے ہو. ادھر سے حضرت حسام چلے. سحر کا منظر، جناب سمامہ جو والدہ ہے جناب فاطمہ بیٹھی ہیں. جناب فاطمہ ان کے سامنے ہیں، ان کے بال سوار رہی ہے اور وہ کہہ رہی اماں جان رات کو ایک خواب آیا، آپ کو سنا دو. ہاں بیٹا سنا دو. اماں میں نے دیکھا ایک حسین باغ ہے، چودھری کا چاند طلوع ہے، خوشبو آ رہی ہے. میں اسی قدرتی نظام میں محو تھی کہ میں نے دیکھا 3 روشن تارے ٹوٹے میری گود میں آ کے گر گئے. اتنی دیر میں نے آواز سنی اور آواز دینے والا کہہ رہا تھا فاطمہ یہ 3 بھی تیرے ہیں، چمکتا چاند بھی تیرا ہے. اماں جان اس کی تعبیر تو بتائیے. اتنا جملہ جناب فاطمہ نے کہا. حضرت حزام نے کہا تعبیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تعبیر چل کے دروازے پہ آئی ہے. کسی نعرے نہ مارو، سنی ہو کچھ نعرے مارے تسا راتی، کچھ نعرے تسا مارے چکری بنج کے، کچھ نعرے بچاؤ کلفام ہاشمی واسطے میں ڈھیلے بویسیر. اللہ صاحب نے ماں کی تربیت پہ زور کیا. تربیت آ کے جگاتی ہے وفا کے جوہر. جیسی ماں ہو اسی انداز کا ہوتا ہے پسر. خون ہندہ میں یزید ازلی ہوتا ہے. فاطمہ ماں ہوں تو حسین ابن علی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی نے بھی ہاں کر دی، بابا بھی راضی ہو گئے. اور توجہ کرنے کر لگا، ضائع نہیں کر. بیٹی راضی، باپ راضی، ماں راضی، ادھر والے تو ویسے راضی، خود جو چل کے آ گئے. اب اسی کیفیت کے جملہ ضائع نہیں کرنا. میں اور میں فتوہ نہ لگے سن کے لائے. حضرت حزام کا زلقیل آنکھیں بھئی گل تو ہو گئی، اساں ٹائم چاہتا دھیاں ایڈیاں جلدی نہیں ٹوریاں لیندیاں، فرنیچر بنانا
جہیز دے کپڑے شپڑے اسا بناونے تو تسی بھی تو ہمیں کوئی سونے کی انگوٹھی گھن کے کوئی سوٹ کپڑے دا گھن کے تو وقت 80 وساں کپڑے دا سوٹ گھن کے تو سونے کی انگوٹھی پا کے وقت مائیاں ہو سن وقت مہندیاں ہو سن میں تو میسج ہی دے انہوں نے قبلہ تشریف لائے ان کی آمد پر بوازے بلند صلوات گن سمجھ آگئی قبلہ بھی آگئی میں بالکل شاہد تھا یہ کہا کوئی ایسا معاملہ تھا پایا توجہ ہے بڑا لمبا تفصیل نہ پڑھنا تسی راج کے لگے سو ہن تو ماں غریب آتا استعمال ایڈے ماڑے نہیں ہوندے جڑے نقصان بڑھائے ہوئے اچھا تے بغیر تہاڈی نبدی نہیں انہاں نت نہیں آونا جنازے بھی میں پڑھنے نکاح بھی میں پڑھنے گلخانیاں بھی اور میں نال زیادہ ٹرو نہ جلو دا ویلا ہے تو اودے ٹرے گل سنو آکھے نے فرنیچر بناونا خدا کا نام ہے یہ بھی بیٹھے جملہ کہہ رہا ہوں مہنگائی عروج پر ہے یہ کوئی لازم چیزیں نہیں ہیں واجب ہے اولاد کو حرام سے بچانا ان رسومات کے چکر میں اپنی اولاد کو حرام میں مبتلا نہ کر کہیں ایسا نہ ہو بروز قیامت ہاتھ ان کا ہو گردان تیرا ہو اور وہ کہہ رہے ہو میرے اللہ ان سے پوچھنا یہ تاخیر کرتے رہے ہم حرام کرتے رہے یہ شادیاں کیوں بیان کیا ہے تاکہ سبق ملے رخصتی ہوئی چوکھٹ کو چوما کس نے آپ کہیں جناب فاطمہ نہیں ام البنین نہیں اگر وفا کو جسم دیا جاتا تو وہ عباس ہوتا بطول کی چوکھٹ کو اس نے چوما جو وفا کی ماں تھی وفا کی ماں نے بطول کی چوکھٹ کو چوما یاد رکھ لے جب مائیں یوں وفا کرے تو پھر بیٹے کہتے ہیں انا عبدم من عبید الحسین میں عباس حسین کا غلام ہوں مائیں ایسی ہو تو بیٹے ایسے ہوتے ہیں بہت جلدی کر رہا ہوں 4 شعبان 26 ہجری آسمان بنی ہاشم کے افق پر ایک بدر منیر طلوع ہوا کہ جس کی روشنی اتنی دورانی اور اتنی زیادہ تھی کہ علی دیکھ کر کہنے لگے انتا قمر بنی ہاشم تو ہاشمیوں کا چاند ہے اور جلدی کر 26 ہجری 4 شعبان مدینہ مولا علی کو خبر ملی علی مولا نے سجدہ دیا علی مولا کے بڑے سجدے ہیں 3 سجدے تو کمال والے ہیں دل ہے سنا دو 3 سجدے پہلا سجدہ مکے دوسرا سجدہ مدینے تیسرا سجدہ کوفے میں پہلا مکے میں کب جب نبی نے کہا میں نے جانا ہے تلواروں کے سائے میں آپ نے سونا ہے علی کہنے لگے میں سو تو جاؤں گا اتنا بتائیے میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے ادھر سے مصطفیٰ نے کہا میں بچ جاؤں گا جملہ ختم ہوا علی کا سر سجدے میں کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے مجھے نبی پہ قربان ہونے کے لیے چن لیا جب مدینے میں عباس کی آمد کا پتہ چلا علی کا سر سجدے میں گیا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین کے لیے عباس کو چن لیا مسجد کوفہ تھی 19 ماہ رمضان تھی علی کے سر میں ضرب لگی سر پھٹا زبان سے نکلا فوزتو ورب الکعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا کون ہے عباس جس کے آنے پہ علی سجدہ شکر دے
نبی کے ہاتھوں پر آئے، علی نے آنکھیں کھولی، نبی نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھ دی۔ جب مولا عباس آئے آنکھیں نہیں کھولی، شبیر کے ہاتھ آئے عباس نے آنکھیں کھولی، مولا نے اپنی زبان عباس کے منہ میں رکھ دی۔ بس مجھے کہنے دو، علی اسے کہتے ہیں جو اپنی پہلی نگاہ میں رسالت کی زیارت کرے، عباس اسے کہتے ہیں جو پہلی نگاہ میں امامت کی زیارت کرے۔ جسے نبی کھٹی دے اسے علی کہتے ہیں، جسے امام کھٹی دے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور مولا علی کیا کہتے تھے؟ زکانی رسول اللہ زکن زکا، مجھے مصطفیٰ نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ اور تاریخ نے لکھ دیا زکا، حضرت عباس کو علم دیا گیا کیسے؟ جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا۔ علی خلق ہوئے نبی کے لیے، عباس خلق ہوئے حسین کے لیے۔ اور میں کیا کہوں گا، عبد، تفصیل نہیں جا رہا، عبد پیغمبر کے لیے تشہد میں پڑھتے ہو نا، رسول سے پہلے عبد، عبد معمولی رتبہ، نبیوں کے لیے لفظ ساہلے استعمال ہوا۔ پھر مجھے بتایا امام موسیٰ کاظم کا بھی لقب ہے عبد الساہلے۔ عبد الساہلے استعمال ہوتے ہیں نبیوں کے لیے، اماموں کے لیے۔ عباس نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے، کتنی عظمتوں کا مالک ہے، ام البنین کا بیٹا، کہ جس کے بارے میں صادق امام کہے السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، میرا سلام اے عبد صالح۔ جذباتی شخصیت کو عباس نہیں کہتے، نافذ البصیرہ شخصیت کو عباس کہتے ہیں۔ معاملہ صاحب باریکی کو جانے، حق و باطل میں فرق کرنے والے کو عباس کہتے ہیں۔ عباس معمولی نہیں ہے، جس کے بدن میں روح عام نہ ہو، اس کی روح کا نام حسین ہو، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ جلدی میں کہہ رہا ہوں، بہت کچھ چھوڑ دیا میں نے وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اپنے علاقے کے بدماش لوگوں کی بدماشیوں کو شجاعت کا نام نہ دو، علی کی پاکیزگی سے شجاعت کا درس لو۔ جب تجھے شجاعت کا پتہ ہی نہیں تو تم نے کربلا میں ہمیشہ حضرت عباس وہ دکھایا جو جذباتی ہے، جو امام کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہ یہ سب جھوٹ ہے۔ شجاعت وہ نہیں جو تو بتا رہا ہے، شجاعت وہ ہے جو نبی نے بتائی۔ جب ایک بندہ پتھر اٹھا رہا تھا، نبی نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ بہادر ہے۔ نبی نے فرمایا پتھر اٹھانے والا بہادر نہیں ہوتا، نفس پہ قابو پانے والا بہادر ہوتا۔ تیری ذاکری نے عباس کو دکھایا جو لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہے۔ نہ عباس کا مقام سمجھ، جہاد ہوتے ہیں دو، ایک ہوتا ہے اصغر، ایک ہوتا ہے اکبر۔ نبی کی زندگی میں بھی علی نے جہاد کیا، نبی کے بعد بھی 25 سال علی نے جہاد کیا، لیکن فرق تھا دشمنوں کے مقابلے میں علی نے جو جہاد کیا وہ جہاد اصغر تھا، 25 سال جو کیا وہ جہاد اکبر تھا۔ علی بدر میں، علی احد میں، علی حنین میں، علی خندق میں، علی خیبر میں ہو تب بھی بہادر ہے۔ زہرا کو تمانچے لگے، علی چپ ہو پھر بھی بہادر ہے۔ کربلا میں حضرت عباس جہاد اصغر نہیں کرنے گئے، جہاد اکبر کرنے گئے۔ صفین لڑے جہاد اصغر، کربلا تھا جہاد اکبر۔ صلاحیت بھی ہو، ماہر بھی ہو، جوش بھی اٹھے، پھر اپنے جذبات کو دبا کے ان سے کہہ دینا میں تمہاری ان جذبات میں نہیں آؤں گا، میں تو وہ کروں گا جس کا حکم حسین دے گا۔ نہ توہین کر ام البنین کے بیٹے کی، نیزہ
4,000 بندوں کو ہٹایا، پانی میں اترے، چلو میں پانی لیا پیا، حرام تھا، پانی کو پانی پہ پھینکا، چلو بھرا اس لیے تاکہ بتائے عباس مجبور نہیں، مجبور تھا اس لیے نہیں پی سکا نا، بتا رہا ہوں مجبور نہیں، پیتا کیوں نہیں؟ وفا اجازت نہیں دیتی حسین پیاسے ہو، بس یہی جملہ، اے غازی کے مرید ہو، اپنے گھروں پہ علم لگانے والوں، غازی سے درس کیا لیا؟ علم تو اس گھر پہ اس کا لگایا ہے جس نے کربلا میں پانی پھینک کے کہہ دیا اختیار بھی رکھتا تھا، پینا بھی حلال تھا، لیکن حسین کو نہ ملا، عباس کیسے پیے؟ حلال کو عباس چھوڑ رہا اس لیے حسین کو نہ مل رہا، تو اور میں کیسے مرید ہیں، حرام کر رہے ہیں؟ حرام کر رہے ہیں؟ عباس کے مرید ہوتے حرام چھوڑ چھوڑ کے کہتے میں حرام نہیں کروں گا، میں نے گھر پہ عباس کا پرچم لگایا، کسی ملک کا پرچم اس ملک کے لوگوں کی فکر اور عقیدے کا عکاس ہوتا ہے، عباس کا پرچم تیرے گھر کے ماحول کا عکاس ہے، پرچم کو خالی کپڑا نہ سمجھ، پرچم کو تجھے بتا رہا ہے یہ ہے غیرت کی علامت، یہ ہے وفا کی علامت، یہ ہے حیا کی علامت، یہ وہ ہے جو یزید سے بغاوت کا اعلان ہے، حسینیت کے دائرے میں مر مٹنے کا نام ہے، میں حلال کرنے والا ہوں، حرام سے میرا رشتہ نہیں ہے، اس لیے تو میں نے گھر پہ عباس کا پرچم لگایا ہے، اور پرچم کے نیچے بجے گانے، پرچم کے نیچے ہو ڈانس، پرچم کے نیچے حرام کھایا جائے، حرام پیا جائے، پھر مجھے بتا تو صحیح معاشر کے میدان میں کیا جواب دے گا اسے جو تیری شفاعت کے لیے اپنے ہاتھوں پہ غازی کے کٹے ہوئے بازوں کو لائے گی؟ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے، علم اس لیے نہ لگا کہ گناہ کروں گا معاف ہو جائیں گے، علم گناہ کر کے معاف کرانے کے لیے نہ لگا، علم لگا تاکہ میں گناہ چھوڑ دوں، اور اس علم نے ہمیں پیغام دے دیا، پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں، اگر اعلان کہہ رہا ہوں، یاد رکھو یزیدیوں، میرے گھر پر علم ہے، میرے ہاتھ میں علم ہے، اور یہ وہی پیغام دے رہا ہے جو حسین نے دیا تھا مدینے میں، دربار میں کہہ دیا تھا، یاد رکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تم آ کر ایوانوں میں، اسمبلیوں میں، حکومتوں میں حسین کے قاتلوں کو منوانا چاہتے ہو، ساز یہ کر کے یزیدیوں کو منوانا چاہتے ہو، میں علم کی قسم اٹھا کے اپنے گھر پہ علم لگا کے اعلان کر رہا ہوں، میرا علم گواہ ہے، ضامن ہے، شاہد ہے، میں مر تو جاؤں گا، یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں چلوں گا، میں صحابی کا دشمن نہیں ہوں، قاتلان امام حسین کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، بس جملہ چکوال میں مجلس پڑھنے گئے، ایک مولانا نے مجھے کہا اہل سنت بیٹھے، ایک مجھے گھر لے گئے، کہا مولانا ہم نے علم لگانا ہے، تو ان کے والد نے کہا مولانا میں نے منع کیا نہ لگاؤ، تو کہا میں چپ کر گیا، ان کے گھر کا معاملہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے مولانا پوچھا نہیں وجہ کیا ہے، یہ آپ کی مرضی لگائیں یا نہ لگائیں، میرے ذہن میں تھا شاید بغض اہل بیت کی وجہ سے نہیں لگا رہے، کہا مولانا میں آپ کو واضح کرتا ہوں بغض نہیں ہے، میں نے بیٹوں سے کہہ دیا بیٹا علم لگانا ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تیرے گھر پہ علم لگ سکے، آج شام نماز مغربین کے فوراً بعد ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ کراچی کے مشہور منقبت خان امجد بلتستانی اسی بارگاہ میں انشاءاللہ منقبت خانی کریں گے،
تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں. ٹھیک 7 بجے امجد بلدستانی آف کراچی یہاں پہ انشاءاللہ مولا کے قصائد سنائیں گے. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات. 16 شعبان انشاءاللہ اسی بارگاہ میں ٹھیک 3:30 بجے جشن امام زمانہ ہوگا، جس سے علامہ انتصار حیدر جعفری اور جناب علامہ محسن کاظمی صاحب آپ سے سیالکوٹ خطاب فرمائیں گے. مولانا صاحب نے ابھی پرچم عباس کا ذکر کیا. میرے واجب الاحترام علامہ گلفام ہاشمی صاحب